نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ناظرین، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق کے متعلق اپنی زندگی کو آگے بڑھائے، برائی سے دور رہے اور اچھائی سے جڑا رہے، اور دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت باقی رہ جائے۔ ایسی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کی سیرت اور ان کے کردار پر عمل کیا جائے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کی نیک نامی اور پاکیزہ سیرت گمراہ انسانیت کے لیے مشعل راہ رہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی پیروی کا دم بھرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی عملی محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان عظیم کرداروں کو اپنے لیے نمونۂ عمل قرار دیں۔ اس لیے آج ہم ایک عظیم ہستی کے کردار اور ان کی خوبیوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہیں 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام۔ آپ پہلے معصوم امام ہیں جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے فاطمی ہیں۔ آپ اپنے باپ دادا کی طرح پرہیزگاری، عبادت، سخاوت جیسے عظیم فضائل و کمالات کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ 5ویں امام علیہ السلام جو علم و شجاعت اور اخلاق میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے دادا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وارث ہیں۔ 5ویں امام علیہ السلام کی شخصیت میں وہ تمام خوبیاں پائی جاتی تھیں جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔ آپ کی زندگی شروع سے ہی حادثوں کا شکار رہی۔ ابھی آپ کی عمر صرف 3 سال ہی کی ہوئی تھی کہ کربلا کا غمناک واقعہ پیش آیا جس میں ہر اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین، واقعات کربلا کے بعد بنی امیہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں جو خوف کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، اس ماحول میں آپ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ واقعات کربلا کے ظلم و ستم کو لوگوں کو بتاتے تھے، جس سے لوگوں کو اس کی حقیقت کا علم ہو جائے اور ان ظالموں کی بدکرداری کا پردہ فاش ہو جائے، اور لوگوں کو آل محمد علیہ السلام کی مظلومی کا علم ہو جائے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی علم و فہم کے اتنے باب کھولے کہ آپ کا لقب باقر العلوم قرار پایا، اور جس معاشرے نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں تک پر پابندی لگا دی ہو، اس معاشرے میں آپ نے حدیث گوئی اور حدیث فہمی کا اتنا شوق پیدا کر دیا کہ آج شیعہ و سنی دونوں فرقوں کی کتابوں میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہونے والی حدیثیں بے شمار ملتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا دور امویوں اور عباسیوں کے سیاسی جھگڑوں اور اسلام کی طرح طرح کے فرقوں میں تقسیم ہونے کا زمانہ تھا، اور اسی زمانے میں یونانی فلسفی اسلامی ملکوں میں داخل ہوا، جس سے ایک علمی تحریک پیدا ہوئی، جس تحریک کی بنیاد مضبوط اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ اس تحریک کے لیے ضروری تھا کہ دینی اصولوں کو ظاہر کیا جائے اور نقلی حدیثوں کو نکال دیا جائے، اور ساتھ ہی اللہ کے منکروں اور ان کے کمزور خیالات کو غلط ثابت کیا جائے۔ یہ کام صرف 5ویں امام علیہ السلام ہی انجام دے سکتے تھے، کیونکہ آپ کے علاوہ یہ کام کسی اور سے اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ اور پھر آپ نے اسلامی عقائد، اس کے اصولوں کو بہت اچھے طریقے سے چاروں طرف پھیلایا۔ اسی علمی تحریک کو پہلی اسلامی یونیورسٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے قائم کرنے کی زمین ہموار کر دی تھی۔ آپ کے بارے میں امام حنبل اور امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت امام باقر علیہ السلام مدینے کے فقہا میں سے ہیں۔ آپ کو باقر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے علم کو کھولا، اور آپ تمام علوم کے ماہر ہیں، اور علم آپ کے ہی ذریعے سربلند ہے۔ آپ خود علم کا دریا ہیں جس سے تشنگان علوم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ آپ کا دل صاف اور عمل پاکیزہ ہے۔ آپ پرسکون روح اور نیک اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ اپنی زندگی کو خدا کی عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ پرہیزگاری و تقوی میں سب سے بلند ہے۔ نیک خصلتوں اور شرافت نے آپ سے عزت پائی۔ ناظرین، اس وقت کے بڑے بڑے علماء
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے درس لیتے تھے، اور اس وقت کی مشہور شخصیت اکرمہ حدیث سننے کے لیے جس وقت 5ویں امام علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتے تھے تو ان کے ہاتھ پاؤں میں تھر تھری سی پیدا ہو جاتی تھی۔ بعد میں جب وہ اپنی اس کیفیت پر غور کرتے تھے تو امام علیہ السلام سے فرماتے تھے کہ میں نے ابن عباس جیسے بزرگ کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان سے حدیث بھی سنی ہے، مگر اے فرزند رسول، آپ کی خدمت میں پہنچ کر میری جو حالت ہوئی ویسی کبھی نہیں ہوئی۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شامی، تم حکومت کے غلام ہو، مگر اس وقت تم ایک روحانی عظمت کے سامنے کھڑے ہو، یہی وجہ ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں ہیں۔ ناظرین، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بنائی اسلامی یونیورسٹی سے بڑی بڑی علمی شخصیتیں فقہ، تفسیر اور دوسرے علوم میں تربیت لے کر باہر نکلیں، جیسے محمد بن مسلم، جرارہ بن عیون، ابو بصیر، یزید بن معاویہ اجلی، حضرت جابر، حمران بن عیون اور ہشام بن سالم وغیرہ۔ اسلامی تاریخ میں ان اسلامی عالم کا وجود آج بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی عظمت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ آپ کی علمی عظمت کے قائل صرف مسلمان ہی نہیں ہیں بلکہ غیر مسلموں نے بھی آپ کے بے مثال علم کا لوہا مانا ہے، جس کا ثبوت عیسائی راہب سے ایک مناظرہ ہے جس میں آپ نے اس کے سوالوں کے ایسے جوابات دیے کہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہو گیا اور اسے اپنی قوم سے یہ کہنا پڑا کہ تم لوگوں نے اتنے بڑے عالم کو بلا کر ہماری توہین کی ہے۔ آپ نے اپنے علمی کمال کے ذریعے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچا ثابت کر دیا جس میں آپ کے باقر العلوم ہونے کی خبر دی گئی تھی، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عظیم ترین صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کی تھی کہ میرے بعد میرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، جس کا چہرہ میرے چہرے سے ملتا ہوگا، وہ لوگوں کے لیے علم کے نئے باب کھولے گا۔ اے جابر، جب تم اس سے ملاقات کرنا تو اس سے میرا سلام کہنا۔ ناظرین، اس سے آپ کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی اصول پھیلانے والا کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہے، جس کو خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلوایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کو آپ کی حقیقی معرفت ہوئی تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچے چلے آئے، اور کیا دوست اور کیا دشمن دونوں کی زبانیں آپ کی فضیلت کا اقرار کیے بغیر نہ رہ پاتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے سماج کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے کچھ اہم وصیتیں کی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 5 چیزوں کے لیے وصیت کرتا ہوں جو تمہیں آخرت میں کام آئیں گی۔ پہلی ہے کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرے تو تم اس کے بدلے میں اس پر ظلم نہ کرنا۔ دوسری یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ تیسری یہ ہے کہ اگر تم کو کوئی جھٹلائے تو تم اس پر غصہ نہ کرنا۔ چوتھی وصیت یہ ہے کہ اگر تمہاری تعریف ہو تو تم خوش نہ ہو جانا، اور اگر کوئی تمہاری برائی کرے تو تم اس کا شکوہ نہ کرنا۔ 5ویں ہماری وصیت یہ ہے کہ اگر تمہاری مذمت کی جائے تو پریشان نہ ہونا، اگر تم ویسے ہی ہو جیسا لوگ سوچتے ہیں۔ اس صورت میں اگر تم حق بات سے غضبناک ہوئے تو یاد رکھو کہ تم خدا کی نظر میں گر جاؤ گے، اور جو خدا کی نظر میں گرنا لوگوں کی نظر میں گرنے سے کہیں بڑی مصیبت ہوگی۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام کا کردار ہمارے بیچ آج بھی ویسے ہی ہے اور اسی طرح سے باقی ہے جو دشمنوں کی ناکامیوں کا اعلان کر رہی ہے۔ خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں اور میری ٹیم، پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کی خدمت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ٹھیک ہے؟ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الطہار۔